اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، آمین۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درم برم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریکٹس میں دیے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن پاک کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کا لفظ بھی قرآن پاک میں 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیطان کا لفظ قرآن پاک میں 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے ساتھ ملائکہ کا لفظ بھی قرآن پاک میں 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت کا لفظ قرآن پاک میں 145 مرتبہ آیا ہے تو اس کے ساتھ زندگی کا لفظ بھی قرآن پاک میں 145 مرتبہ آیا ہے۔ نفع و فساد کا لفظ بھی قرآن پاک میں 50 مرتبہ آیا ہے۔ اجر و فصل کا لفظ بھی قرآن پاک میں 108 مرتبہ آیا ہے۔ کفر کا لفظ قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کا لفظ بھی قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ شہر کا لفظ قرآن پاک میں 12 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ قرآن پاک میں 360 مرتبہ آیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کی بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر جاتا ہے، جو امریکہ کی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جوں ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ قرآن پاک میں 19 کا حصہ صرف سورۃ المدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن پاک کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو بات ثابت ہوئی کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن قرآن پاک میں 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19=3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم قرآن پاک میں 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19=6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن پاک میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19=142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو کہ 19=6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورۃ النمل میں آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے
19 के फार्मूले की तस्दीक कर दी गई। अगर ऐसा ना होता तो हिसाबी कायदा फेल हो जाता। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलात पर उतरने वाली पहली वही की तरफ। ये सूरतुल अलग की पहली 5 आयत हैं और यहीं से 19 के उस हिसाबी फार्मूले का आगाज होता है। इन 5 आयत के कुल अल्फाज 19 हैं और उन 19 अल्फाज के कुल हरूफ 76 हैं, जो ठीक 19=4 का हासिल हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब सूरतुल अलग के कुल हरूफ की गिनती की गई तो अकल तो विरता हैरत में डूब गई कि उसके कुल हरूफ 314 हैं, जो कि 19=4 का हासिल हैं। और सामईन कराम, अकल ये देखकर हैरत की अथाह गहराइयों में मजीद डूब जाती है कि कुरान पाक की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सूरतुल अलग कुरान पाक की 96 नंबर पर है। अब अगर कुरान की आखिरी सूरतुल नास की तरफ से गिनती करें तो आखिर की तरफ से सूरतुल अलग का नंबर 19 बनता है। और अगर कुरान पाक की इब्तिदा से देखें तो इस 96 नंबर सूरत से पहले 95 सूरतें हैं, जो कि ठीक 19=5 का हासिल हैं, जिससे यह साबित होता है कि सूरतों के आगे पीछे की तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला के हिसाबी निज़ाम का ही एक हिस्सा है। कुरान पाक की सबसे आखिर में नाजुल होने वाली सूरत सूरतुल नसर है। ये सुनकर एक मर्तबा फिर खुशगवार हैरत तारी होगी कि अल्लाह ने यहाँ भी 19 का निज़ाम बरकरार रखा है। पहले वही की तरह आखिरी वही सूरतुल नसर ठीक 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। यूं कलाम अल्लाह की पहली और आखिरी सूरत एक ही हिसाबी कायदे से नाजिल हुई। सूरतुल फातिहा के बाद कुरान की पहली सूरत सूरतुल बकरा है, जिसकी कुल आयत 286 हैं। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। 26 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 सामने आती है।